اور بیماری تھی بڑی خطرناک، اور وہ بیماری آج کل بھی موجود ہے ہمارے اندر، یہ ہیلے بہانی والی بیماری بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور بیماری تھی ان میں تھے نااہل گدی نشین۔ یہ لفظ سنے ہیں آپ نے؟ گدی نشین جانتے ہو؟ گدی نشین جانتے ہو نا؟ یہ دربار ہے، یہ حضرت سائیں جو ہے یہ اس گدی نشین ہے، اس دربار کے گدی نشین ہے، یہود کے نااہل گدی نشین۔ حالانکہ یہود کے بڑے کون تھے؟ انبیاء۔ یہود کے بڑے کون تھے؟ انبیاء۔ یہ یہودی نبیوں کی اولاد ہے جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن ان کے جو پیچھے آنے والے تھے گدی نشین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ نااہل تھے۔ اپنے باپ دادوں کے دین پر چلنے کی بجائے، اپنے بڑوں کی تعلیمات پر چلنے کی بجائے، انہوں نے خود ہی یہ صاحبزادے بن کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسی گھمنڈ میں آ کر کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، ہم تو نبیوں کی نسل ہیں، ہمارے جسم میں تو نبیوں کا خون دوڑتا ہے، ہم جہنم میں اگر چلے بھی گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میری طرف سے نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دنوں کی بات ہے پھر واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو جنت میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں گدی نشین جتنے بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثریت کا یہی حال ہے، چہرے پر داڑھی شریف نہیں ہے لیکن ہے گدی نشین، نماز ایک نہیں پڑھنی، ہیں بڑے گدی نشین، بڑی دربار میں بیٹھنے والے، پردے کا نام و نشان نہیں ہے، چونکہ پیر صاحب کی اولاد ہے جی، نہ مریدوں کو شرم آتی ہے نہ پیر کو شرم آتی ہے۔ ناراض نہ ہونا میری ان باتوں سے، میں حق والے پیروں کا غلام ہوں، میں سچے اولیاء کے پاؤں کی جوتی کو اپنا سرما سمجھتا ہوں، جو وہ ولی، ہر وہ پیر کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن وہ پیر، وہ ٹھگ باز جو نہ پردہ خود کرتا ہو نہ اپنے بچوں کو کرواتا ہو، جو نہ مریدوں سے پردہ کرواتا ہو نہ خود کو شرم آتی ہو، نماز کے قریب نہیں جانا، اتنی بڑی بڑی سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں ڈبل کر کے، اور حکے پی رہے ہیں، کتے لڑا رہے ہیں، ریچھ لڑا رہے ہیں، بھلا یہ بتاؤ یہ پیر ہوتے ہیں؟ یہ گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے، لیکن جو حق بولے یہ تو نبی ہے جو پیروں کا گستاخ ہے۔ وہ میرے بھائیوں، پیروں کا کوئی گستاخ نہیں ہے، پیر وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں جا کر آپ کو اختیار کرنے کو دل کرتا ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں جاؤ تو آپ کے اندر طہارت کا جذبہ پیدا ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کے قریب جاؤ تو آپ کی نماز کبھی نہ چھوٹے، پیر وہ ہوتا ہے جس کے قریب جاؤ آپ روزے دار بن کے آ جاؤ، پیر وہ ہوتا ہے جس کے قرب میں بیٹھو آپ کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، پیر وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی ماؤں بہنوں کے پردے اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ یہودی وہی تھے، چونکہ انبیاء کی نسلیں تھیں، اتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم سے کس نے پوچھنا ہے؟ اللہ نے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، باوجود اس کے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، تم نے میری فرما برداری اختیار کرنے کی بجائے اپنے باپ دادوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کر دیا ہے، تمہیں آخرت میں بھی ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ مجھے بتاؤ جن کو بندر بنا دیا تھا وہ انبیاء کی اولادیں نہیں تھیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، جن کو بندر بنا دیا تھا وہ انبیاء کی اولادیں نہیں تھیں، وہ نبیوں کی نسل سے تھے، لیکن جب اللہ کی نافرمانی اختیار کی، اپنے بڑوں کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، اللہ نے دنیا میں بندر بنا دیا، اللہ نے دنیا میں تباہ فرما دیا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ دین آپ کو اور مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کے نام پر اترانے کی بجائے اپنے عمل اختیار کرو۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑی خاتون کوئی ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں تو امام الانبیاء کی بیٹی ہوں،
اگر جنت میں جانا چاہتی ہو تو پھر اپنے اعمال کی فکر کرو. اگر میرے اللہ نے تجھے جنت میں بھیجنا تو تیرے عمل کی بنیاد پر بھیجے گا. وہ گدی نشین کوئی گدی نشین ہے, اپنے ایمان برباد مت کیا کرو. پیر اسے بناؤ, بیعت اس کے ہاتھ پر کرو جو آپ کو اللہ کا قرآن سمجھائے, جو آپ کو پاک پیغمبر کی حدیث سمجھائے, جو آپ کو دین کا قرب نصیب کرے, جو آپ کو سنت مصطفی پر عمل کرنے کی تعلیم عطا کرے. اور وہ پیر کوئی پیر نہیں ہے جو آپ کے گھر میں آئے تو نہ بیٹی کو پردہ کرنے کی اجازت, نہ بہو کو پردہ کرنے کی اجازت, نہ بیوی کو پردہ کرنے کی اجازت. بڑی خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہمارے پیر صاحب آ گئے, جی کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا پیر میرے نبی سے بڑا ہے؟ آپ کا پیر پاک پیغمبر سے بڑا ہے؟ کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ میرے پاک پیغمبر نے کسی خاتون, غیر محرم خاتون سے بغیر پردے کے بات کی ہو. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ تمہاری خواتین کے قدموں کی جھانجروں کی آواز, پازیب کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ یہودیوں کی نسل جنہوں نے وہ عادتیں اختیار کی کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی تباہ فرمایا, ان کو اللہ نے آخرت میں بھی تباہ کیا ہے.